बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से पाकिस्तान के हर कोने गोशे में ख़वातीन और हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंट्रल ऑफिस से इसलिए कर रहे हैं ख़वातीन और हज़रात क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बिलखसूस मैं बात करूँगा पंजाब की, सिंध की और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की, यहाँ पे पुलिस गर्दी अपने अरूज पे है। जिस लेवल तक आपकी सोच जाती है, जिस सतह तक पुलिस गर्दी की, उससे पंजाब पुलिस जो कि एक दहशतगर्द इदारा बन चुका है, डॉक्टर उस्मान जो कि मुस्लिम लीग नून का टाउट आईजी बना हुआ है, उसकी सरबराही में पंजाब पुलिस में न डिसिप्लिन रहा और भावन नगर जैसे वाकयात जो हैं वो आए दिन नमूदार होने जा रहे हैं। भावन नगर में तो उनका वास्ता एक सुपीरियर फोर्स के साथ पड़ गया था और उनकी वहां पे धुलाई हो गई, जिसकी 12 बार हमने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और हर जगह पे इस तरह की कंबल परेड या डडू परेड होना मुनासिब नहीं है। और हम लोग इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारा 4 बजे गुज्जर खान में राजा जब्बार साहब और राजा शाकिर साहब हमारे मेजबान थे और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर खुलना था। लोगों को मुकामी तौर पे बुलाना था। एक छोटे शहर में एक छोटा प्रोग्राम जो होता है चार दीवारी के अंदर, जलसा भी बहुत बड़ा कोई जलसा नहीं था, नॉर्मल एक आपका देहाती इलाके में जो प्रोग्राम होता है वो था। और मुस्लिम लीग नून की फैशिस्ट हुकूमत, उनको यह भी हजम नहीं हुआ। ये इतना खौफ है इनको वजीर आजम इमरान खान साहब से। सुबह से पुलिस की गाड़ियां वहां पे गई, उन्होंने राजा जब्बार साहब और राजा शाकिर साहब के घर में तोड़फोड़ शुरू की। गाड़ियां लाए, कुर्सियां, शामियाने, सब कुछ उठा के ले गए। खाना जो पड़ा हुआ था वो भी ले गए। यहां पे मेरे बाईं तरफ हमारे कौमी असेंबली के उम्मीदवार कैंडिडेट जनाब राजा तारिक अजीज भट्टी साहब मौजूद हैं, इन्होंने वहां पे होना था। मेरे साथ यहां पे मेरे बाईं तरफ यहां पे मलिक यहाँ पे तैमूर साहब मौजूद है। मलिक तैमूर साहब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुमाली पंजाब के प्रेसिडेंट है इस वक्त। यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात जो ये कर सकते थे किया, लोगों को अरेस्ट किया। तकरीबन 5-6 लोगों को उन्होंने पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ले गए और रास्ता दोनों तरफ 5 किलोमीटर उस वेन्यू के, उस जगह पे जहां पे ये प्रोग्राम होना था, वहां पे उन्होंने नाके लगा के उन्होंने रास्ते बंद कर दिए। सो ये पुलिस गर्दी के यहां पे आपको हम लोग शवाहिद पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं, जिसको हम लोग कंडेम कर रहे हैं। और आरपीओ ने बताया कि जी हमें हुक्म एजेंसियों की तरफ से है कि किसी सूरत यह प्रोग्राम नहीं होगा। जब खुफिया एजेंसी मुलव्वस हो जाती है जजेस के टेलीफोन टैपिंग में, खुफिया एजेंसियों के एहलकार मुलव्वस हो जाते हैं ज़ब्त करने में जजेस के अहले खाना को, उनके घरों में क्रैकर्स फाड़ना, उनको डराना धमकाना, तो ख़वातीन और हज़रात उस मुल्क में फिर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, वहां पे फिर जंगल राज होता है और जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस वक्त आप ये देखें कि जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं तो एक जमात इस्लामी का एक जलसा हो रहा है डी चौक पे, वहां पे भी इस वक्त लाठीचार्ज जारी है और ख़वातीन को और मर्दों को वहां से उठाया जा रहा है और उसकी भी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, कल 9 मई का दिन था। कल पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैलीज और जलसे थे। पंजाब में जो
دہشت گردی میں کہتا ہوں پنجاب پولیس نے برپا کی. یہاں پہ یہ نئی پنجوتا صاحب موجود ہیں, یہاں پہ شعیب شاہین صاحب موجود ہیں, ہمارے اپنے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کو اسلام آباد پولیس نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی, وہ تو عوام نے ان کو بچایا. ان کے گھروں کے اندر گئے, لوگوں کو اٹھایا, کینڈیڈیٹس کو زدوکوب کیا, پولیس گردی ہوئی جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جو فاشسٹ سٹیٹ ہے مسلم لیگ نون کی, چاہے وہ مرکزی حکومت میں ہو, چاہے وہ صوبے میں ہو, چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو, چاہے وہ مریم نواز کی حکومت ہو, یہ دونوں حکومتیں خواتین و حضرات قوم 47 کی بیساکھیوں پہ بنی ہوئی ہیں. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا چرایا ہوا مینڈیٹ ان کے سامنے صرف ایک ہی طرح کا کار ہے, اس کا دفاع کرنا ہے, اور وہ ہے عوام کو زدوکوب کرنا, ہراساں کرنا دہشت گردی سے اور خوف سے. اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ بھی صرف کافی نہیں, بلکہ آپ یہ دیکھیں خواتین و حضرات کہ 9 مئی وہ دن تھا جس دن پاکستان تحریک انصاف کے 15 لوگوں کو شہید کیا گیا. اور میں ان کے نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مرزا نادر شہزاد, بلال شنواری, سیف اللہ, محمد راشد, عبداللہ وزیر, زاہد اللہ, رضوان احمد, جاوید اکاخیل, سکندر, ابرار احمد, عمر عزیز, عبد القادر, ابراہیم, جاوید گل اور ذاکر. یہ 15 شہید ہمارے نوجوان وہ ہیں جن کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے گولیاں برسائیں. دوسری طرف کوئی شخص زخمی نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. اور یہاں پہ یہ ساتھی ہمارے شہید ہوئے. سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا گیا, اور صرف زخمی نہیں کیا گیا, ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ نے FIR درج کرنے کی کوشش بھی کی, آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. اور ان شہداء کو بھی, ان کے لواحقین کو ڈرایا دھمکایا گیا. خواتین و حضرات, یہ ایک فیشسٹ سٹیٹ کی علامت ہوتی ہے. جس وقت ایک فیشسٹ سٹیٹ ہوتی ہے وہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی. جس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوتا وہاں پہ سرمایہ کاری ہو ہی نہیں سکتی. جہاں پہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی وہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے. جہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے وہاں پہ پھر امن و امان کا فقدان ہوتا ہے. وہاں پہ ہوپ یعنی کہ امید کی کرن ختم ہو جاتی ہے, اور وہاں پہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ میں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کل بھی میں نے ملاقات کی, اور میرے ساتھ رؤوف حسن صاحب بھی موجود تھے, اور ان کا ایک ہی پیغام تھا سارے لوگوں کے لیے کہ آپ نے پر امید رہنا ہے. ہماری یہ جستجو جاری رہے گی. پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی ہم سب سپاہی جو موجود ہیں, ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جنگ جاری رہے گی, آخری لمحے تک جاری رہے گی. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے فتح حق اور سچ کی ہوگی. یہ جو قوتیں پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگی ہوئی ہیں, یہ فیشسٹ حکومتیں جو لگی ہوئی ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر نہیں چل سکتی, کیونکہ عوام نے اپنی آواز جو ہے وہ 8 فروری کو انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے سنا دی تھی پوری دنیا کو. بہت شکریہ جناب رؤوف حسن صاحب, اوور ٹو یو جناب. مہربانی سیکرٹری جنرل صاحب, میری جو ڈیٹیل پریس کانفرنس ہے اور میری ایک کمٹمنٹ آ گئی ہے جو کہ 6 بجے میں نے پوری موو کرنی ہے, ٹھیک. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل تکلیف دوں گا. آج آپ سیکرٹری جنرل صاحب سے جو آپ بات سوالات وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پلیز
دیکھیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے میرے بھائی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے، ہم نے کہاں پہ پیچھے جانا. مطلب ایک جگہ پہ آپ ایک دفتر کا افتتاح جب چادر اور چاردیواری کے اندر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں. کھانے کا اہتمام ہوا وہ اٹھا کے پولیس لے جائیں اور خود اس کو چوری سے، وہ پھر آپ ان کے لیے تو حرام کا کھانا ہو گیا نا، وہ تو انہوں نے ہڑپ کر گئے. اچھا اس کے بعد پھر توڑ پھوڑ کرنی، پولیس گردی کرنی، ہمارے ساتھیوں کو زد و کوب کرنا. یہ ملک تیمور صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ادھر ان کے اوپر دہشت گردی کرنی. آپ شعیب شاہین صاحب کے اوپر، ہمارے بیرسٹر گور صاحب کے اوپر آپ نے خود بتایا، ابھی یہاں پہ جماعت اسلامی کے اوپر ہو رہی ہے. ہر جگہ جب آپ چلے جائیں تو پھر وہ ذمہ داری کس کی؟ یا تو پنجاب پولیس میں پھر وہاں پہ دہراؤں گا کہ گجرات میں جس وقت ہم لوگ موجود تھے اور بیرسٹر گور صاحب اور میں، اور وہاں پہ آر او کے آفس سے 400 گز دور انہوں نے رستے روکے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے. او بھائی کون سے اوپر سے آرڈر ہے ہمیں بتا دیں. آئین اور کا آپ کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 92 ہے اور یہ الیکشن ایکٹ 2017، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آر او جب اپنا رزلٹ کمپائل کرتا ہے تو اس پہ باقاعدہ کینڈیڈیٹ کو، اس کے الیکشن ایجنٹ کو، اس کے آتھرائز ریپرزینٹیٹو کو موجود ہونا پڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ نہیں کر سکتے. جب آپ کے میڈیا کے ساتھیوں کو وہاں پہ اٹھا کے چاروں کو اریسٹ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا اور ہم نے پوچھا کہ یہ پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے، انہوں نے کہا جی یہ خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے. تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ مطلب جب ججز کہتے ہیں کہ خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں اور انہوں نے نام لکھ کے دیا، نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو تحریری طور پہ ججز نے لکھا ہوا ہے. آپ جا کے اللہ بھلا کرے آروز کا خط دیکھیں، آپ کا وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی آئی ایس آئی کے ایجنٹ نے ہمیں زد و کوب کیا. تو پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ تو لہٰذا اس طرح کا ماحول یا ملک میں آپ نے سرمایہ کاری یا خوشحالی لانی ہے تو یہ ماحول ختم کریں اور جمہوری عمل پہ آئیں. سب سے پہلی بات یہ جی کہ کل میں نے ہونا تھا اپنے مقامی اپنے آبائی علاقے ہری پور میں. مجھے رات کو میسج آ گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو جیل حکام کی لسٹ ہوتی ہے اس میں نام شامل ہوا تھا اور حسن صاحب اور میں وہاں پہ گئے. تو پہلا کام ہی وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ یہ نوٹ کریں میرے احکامات، اور انہوں نے ڈائریکٹلی بتایا کہ آپ نے شیر افضل مروت صاحب کو، جن کی پہلے خدمات رہی ہیں پارٹی کے لیے، اور ان کی جو انڈسپلن یا ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی اس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے بات کی. دو قسم کے، پارٹی انڈسپلن اینڈ میری ذاتی انصافی ڈائریکشن کو دونوں چیزوں کی وائلیشنز کے حوالے سے خان صاحب نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں اور کور کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں، جو کہ کل ہو گیا تھا. شو کاز نوٹس بھی آج جاری ہو جائے گا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی آگے ڈسپلنری ایکشن کا. کور کمیٹی کے اجلاس میں تھوڑی دیر کبھی کے لیے آیا تھا کیونکہ گجر خان کا انسیڈنٹ جو تھا اس کو ہم لوگ ہینڈل کر رہے تھے، تو لہٰذا ابھی کور کمیٹی کا اعلامیہ بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ سن لیں گے. اچھا سر یہ بتا دیجیے، ایک تو ظاہر آپ نے کہا کہ پنجاب سندھ اور یقینی طور پر گرفتاری کے دن دنیا سختی ہو جتنے میں زیادہ سے دیکھا کہ لانچ چارج بھی ہوا. پھر شہنشاہ بتا دیجیے ایک اور بھی آپ کو ملا ہے جس سے پہلے ایف آئی آر ہو گئی ہے دوبارہ سے، اور پولیس کا یہ موقف ہے ایف آئی آر میں کہ ڈنڈے برسائے ہیں آپ لوگوں نے جیل سے نکال. میں اس پہ بات کروں گا جی. جہاں تک اس وقت تک مجموعی طور پہ ایف آئی آرز جو ہوئی ہیں اس وقت وہ کمپائل ہو رہے ہیں. ہمارے پاس رپورٹس جو ہیں وہ کل یا پرسوں تک پوری آ جائیں گی کیونکہ منتشر علاقوں سے ساری رپورٹس آ رہی ہیں تو وہ ہم لوگ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. پر جی ایک منٹ میں اس کے میں بات کر لوں. اس کے علاوہ جس ایف آئی آر میں شعیب شاہین صاحب کو، مجھے، بیرسٹر گور صاحب کو اور ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب کو جس میں ضمانت ہوئی ہے، عامر مغل صاحب کو بھی ضمانت ہوئی ہے، اس پہ
ہم لوگ شعیب شاہین صاحب کے گھر سے لے کے آخر تک ہم نے ریلی نکالی, کسی قسم کا کوئی پتہ بھی نہیں ہلا, پرامن ریلی, نہ کسی کو دھکا مارا گیا. یہ اسی طرح ہے, کل میں ایک میڈیا کے چینل پہ بھی بیٹھا ہوا تھا کہ میرے اوپر موٹر سائیکل چوری کا بھی ہے, میں نے وہ موٹر سائیکل 25,000 روپے کی فیصل آباد سے چرائی, ساتھ ایکس رے مشین چوری کی بھی ایف آئی آر ہے. جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی نہیں سنتے جائیں. میں نے مطلب 25,000 کی موٹر سائیکل, الزام جو ہے 25,000 روپے کی موٹر سائیکل اس چوری کی, اس کو اوپر ایکس رے مشین چوری کر کے وہ لاد کے رستے میں 5-6 قتل کرتے ہوئے, آپ کا اللہ بھلا کرے, بم بلاسٹ کرتے ہوئے, پھر 4-5 لوگوں کو اغوا کرتے ہوئے, جن کو اسی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ڈبل سواری کرتا ہوا میں جناب فیصل آباد سے لاہور, لاہور سے اپنا میاں والی سے سرگوزہ سے گجرات سے گجرانوالہ سے میں جناب ٹیکسلا سے پھر جناب والا پنڈی میں نے 16 وارداتیں مزید کی. ادھر سے اڑتا ہوا میں ہری پور گیا, وہاں سے کرتا ہوا جناب والا مجھے بتا دیں گے اڑن تشتری تھی یا یہ موٹر سائیکل تھا. اور مزے کی بات یہ اسی وقت ایک وقت بھی, ٹائم بھی اور دن بھی اور وقت بھی ہے. عارف علوی صاحب کی اسپیسیفک ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لگائی ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس وہ ہمارے پارٹی کے افیئرس کے حوالے سے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ والوں نے ہماری حکومت ختم کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا. گزشتہ دنوں میں آپ انہی کے سفیر سے ملاقات کی ہے, وہاں پہ دیکھیے سب سے پہلے تو سفیر ایمبیسڈر بلوم نے خط لکھا تھا, فارن آفس کو لکھا تھا, اور اس پہ انہوں نے شہباز شریف سے ملنے کی درخواست کی تھی اور ایاز صادق صاحب سے ملنے کی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی فارن آفس کو, اور اپوزیشن لیڈر مجھ سے ملنے کی انہوں نے لکھا تھا, اور وہ تینوں ملاقاتیں ان کی میرا خیال ہے دونوں کی یہ شہباز شریف سے بھی ہو گئی ہیں, ایاز صادق صاحب سے بھی ہو گئی ہیں, اور مجھ سے بھی ہو گئی ہیں. تو لہٰذا وہ فارن آفس کو انہوں نے ڈائریکٹ لکھا تھا, نمبر 1, جس کو ہمارے پاس پروف بھی موجود ہے. نمبر 2, وہاں پہ جو بات ہوئی ہے امریکن سفیر کو ہم نے ایک چیز پہ بات کی, اور رؤف حسن صاحب وہاں پہ موجود تھے, کہ ہم نے بتایا کہ جناب پاکستان میں ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, فورن انٹرفیرنس یہاں پہ کوئی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ آئین اور قانون ہوگا تو کیونکہ امریکہ پاکستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے, یہاں پہ سرمایہ کاری بہتر طریقے سے ہو سکے گی, کیونکہ کوئی بھی دنیا کی کمپنی اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی جہاں پہ آئین اور قانون نہیں ہوتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آربیٹریشن کلاز میں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب کہ کس عدالت میں تنازع کے سلسلے میں آپ جا سکتے ہیں. جب آپ پاکستانی کورٹ کا لکھتے ہیں تو وہ آگے سے ہنس پڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ لیں آپ ججز کا یہ لیٹر اپنا کہ یہاں پہ تو مداخلت ہو رہی ہے, ہم لوگ کس طرح یہاں پہ آپ کو ٹرسٹ کر سکیں. لہٰذا پاکستان کی عوام کے لیے ضروری ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے, اور یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں اس لیے کیونکہ پاکستانی جو اشیاء ہیں, جو چیزیں یہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہیں, وہ یہاں سے ان کی مارکیٹ میں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں, اور پاکستانی جو ہم لوگ مینوفیکچر کر سکتے ہیں چیزیں, وہ اچھے داموں دنیا کی منڈی میں بک سکتی ہیں, اور اس سے ملازمتیں پیدا ہو سکتی ہیں. سو لہٰذا ہم نے اپنی انٹرسٹ میں وہ مارکیٹس کریٹ کرنی ہے. وہ منڈیاں تبھی کریٹ ہو سکتی ہیں جب آپ کے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. گجر خان کا انتظامیہ کا موقف پولیس کی آپ بات ماننا شروع کر دیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہاں پہ انہوں نے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی وہ انہوں نے کہا جی اجازت نامہ, یہ ہم لوگ کوئی سوویت یونین میں, پرانے سوویت یونین میں, وہاں پہ تو ہم لوگ نہیں ہے نا ایک چار دیواری کے اندر ایک ہم لوگ بیٹھ کے آپ بات چیت کر سکیں. کیا آپ کو اجازت نامے کی ضرورت ہے؟ کل آپ اپنے گھر میں ایک دعوت کریں گے تو آپ لوکل ایس ایچ او سے کیا درخواست لیں گے؟
तो आपके काफी मेरी साथी थे और कैंडिडेट थे आपके साथ और 9 मई के बाद उन्होंने आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट भी किया था। एक बात हमें किस तरह नहीं मैं आपको बता सकता हूँ 10 मई 1886 से लेके आज तक हमारा खानदान वालिद साहब की तरफ से और 5 पुश्तें बनती हैं, वालिदा की तरफ से 4 पुश्तें बनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जंग में हर एक उस पे हमारे लोग गाजी हुए हैं और उन्होंने वर्दी पहनी है इस मादरे वतन की दिफा के लिए। तो ये सब पार्लियामान के डिबेट के हवाले से क्या फैसला में क्या जी इन्होंने जी यहाँ पे राज साहब मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने खुद जाके असिस्टेंट कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दी और उसने वसूल करने से ही इनकार कर दिया। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये भी आ गया। थैंक यू सर। और इस बारे में एक लीगल जवाब दे दूं, एक सेकंड, एक लीगल जवाब दे दूं कि इस तरह के जो इंडोर मामलात होते हैं, इवन आप कोई भी वर्कर कन्वेंशन भी करना चाहें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं 144 के मुतालिक, जो उसको चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। उसमें कहा गया है कि आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करना है या डीसी को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म का लफ्ज़ है, ये नहीं है आपने उसमें इजाज़तनामा लेना है। लिहाजा ये कहना, और जो कल अनासर आपने पूछा कि हमने डंडे मारे हैं, कल आप सारे मीडिया ने दिखाया, हम अभी आधे लोग, कई लोग तो अभी गाड़ियों से नहीं उतरे थे, हम अभी एक रोड के एक साइड पे खड़े थे और जिस तरीके से उन्होंने हमारे लोगों को डंडे मारे और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की, हमारे वो वर्कर्स ने नहीं होने दिया। और आज वो मुकदमा जो कल हुआ था, आज हमारे तमाम लोगों को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और हमने भी अपनी ज़मानतें करा ली। अच्छा, आखिरी चीज पार्लियामानी डिबेट के हवाले से कर दीजिएगा, क्या पार्लियामानी लीडर वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 जो अहम चीज़ है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस वक्त उन्होंने सदर के ओहदे पे वो इस वक्त आए हुए हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी तक भी वो सदर हैं। तो आप ये भी एक जहन में रखिएगा। दूसरी अहम चीज़ कि मैं खान साहब के केसेस के हवाले से बात कर दूं कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो इंशाल्लाह इस हफ्ते हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और जो पार्लियामेंट्री लीडर के हवाले से है वो पॉलिटिकल कमेटी हमारी फाइनलाइज करेगी अगले चंद दिनों में ही। और खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से मैं बात कर दूं कि जितने भी केसेस हैं, चाहे वो तोशाखाना हो, वो साइफर हो या वो इद्दत का हो, ये सब के सब जो हैं ये आपके बोगस केसेस हैं। इनमें जो सरकारी वकील हैं वो आए बाएं शाएं कर रहे हैं, उनके पास कोई हतमी कोई वो चीज़ नहीं है, उनके पास मैं समझता हूं कि वो उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हो गए, बुशरा बीबी साहिबा हो गई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, हमारी ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हज़रात पाबंद सलासल हैं, और हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के सिरान जो वहाँ पे हमारे पाबंद सलासल हैं, उनके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। सब के सब बोगस, और इंशाअल्लाह ड्यू प्रोसेस में सारे के सारे उड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू।